بسم الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھ محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، میں اپنے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سبھی لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور تقوی کے لحاظ سے جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں تقوی الہی اور نفس کی اصلاح بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم مجالس کو بھی سنتے ہیں، مواعظ کو بھی سنتے رہیں گے، وعظ و نصیحت بھی سنتے رہیں گے، اور اقوال معصومین کے ذریعے سے اپنے نفس کو سنوار سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے. اور چاہیے بھی ہمیں کہ بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے اس جگہ پہ اپنی زندگی کو گزاریں، وہاں کے لیے سرمایہ اکٹھا کریں. اگر یہاں زندگی ہماری گزر رہی ہے اور سرمایہ آخرت جمع نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بیکار ہے. لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ہم اپنے کو تقوی کے ذریعے سے آراستہ کرتے چلے جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی بہترین منزل اور مقام بھی ہم پا سکیں اسی تقوی کی بنیاد پر. جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا بڑے بڑے ذاکرین، بڑے بڑے علماء کی زبانی، آپ اس آیت کو سماعت کر چکے ہیں. اس کے ذیل میں بہت ہی بہترین گفتگو اور بہت ہی بہترین باتیں آپ سن چکے ہیں. لیکن آج مجھ کو اس آیت کے ذیل میں اپنے علم کے مطابق ایک نئے زاویے سے گفتگو کرنے کا مقصد ہے. پروردگار عالم یہ آواز دے رہا: ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں. بارہا ہمارے نوجوان اس آیت کو سماعت کیا کرتے ہیں اور ان کو حفظ بھی ہے اور معانی اور مطالب پر بھی ان کی نظر ہے کہ پروردگار عالم اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے. صاف اعلان ہے اس کا: ادعونی، تم مجھ سے طلب کرو، مانگو، استجب لکم، میں قبول کرنے والا ہوں. جو بھی تم مانگو گے ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں. لیکن اس آیت کو دیکھنے کے بعد جو عام فہم لوگ ہیں، جو قرآن کے مطالب اور معانی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، یا یوں کہا جائے کہ جو صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. یوں تو دعویٰ بہت بڑے بڑے کیا کرتے ہیں لوگ کہ ہم بہت بڑے جاننے والے ہیں، لیکن جو قرآن کو صحیح طریقے سے بھی نہیں سمجھ سکتے، پڑھ سکتے، تو وہ ان کے معانی اور مطالب کو کیا سمجھیں گے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی عام ہے، وہ الجھن میں اس وقت پڑ جاتے ہیں کہ جب دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن مستجاب نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پریشان ہو کر کے وہ اپنے مطلب کو کسی کے سامنے رکھ بھی دیتے ہیں، کسی مولانا کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی متقی کے سامنے، کسی پارسا کے سامنے، کسی باتقوا انسان کے سامنے وہ اپنی بات کہہ بھی دیتے ہیں.
کہ کیا کریں، اتنی دن سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو پا رہی، جبکہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، ہم قبول کرنے والے۔ تو جب یہ انسان الجھن میں پڑ جائے گا تو الجھن میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ابھی یہ نافہم ہے، قرآن کو اصلاً یہ جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کو اصلاً یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے تو بس ترجمہ دیکھ لیا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، تم مجھ سے طلب کرو میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ یہ تو سمجھا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن وعدہ اس کے برخلاف ہے۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تو یہ ان لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور رسول کے اس قول کو بھلا دیا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ تو بیچارہ قرآن سے متمسک ہے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہے، لیکن رسول کے قول کو اس نے بھلا کر کے قرآن کو پکڑ رکھا ہے۔ اگر اس نے رسول کے قول کو بھلا نہ دیا ہوتا تو آج یہ پریشان نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر صاحب تفسیر سے اچھا کون بتا سکتا ہے، کتاب کا علم عالم کتاب سے بہتر کون دے سکتا ہے۔ اور جب اس نے عالم کتاب کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی کسی کے کہنے کی بنیاد پر کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، یعنی اب ہمیں اطرت کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن جب ہمارے لیے کافی ہے تب یہی انسان الجھن میں پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر صرف عالم کتاب ہی بتا سکتا ہے، اور عالم کتاب کون ہے وہ آپ حضرات کے اذہان میں اچھی طریقے سے محفوظ ہیں کہ عالم کتاب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا عالم کتاب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے راز سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ اس میں کچھ راز کی باتیں ہیں کہ جن کو صرف اور صرف اہل بیت اطہار ہی جان سکتے ہیں، عالم کتاب ہی جان سکتے ہیں۔ چنانچہ پریشان ہوا اور پریشانی کی بنیاد اس کی یہی رہی کہ صرف قرآن سے متمسک ہوا، اہل بیت کو اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن سے بھی متمسک ہیں وہ کبھی بھی الجھن میں نہیں پڑ سکتے، اس لیے کہ اہل بیت ان کو بڑھ کر کے سہارا دے دیا کرتے ہیں۔ اس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس آیت کو دیکھا جو ہم نے ذکر کی ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا طلب کرو ہم قبول کرنے والے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو صرف ترجمہ ہے، اس کے معنی حقیقی کیا ہو سکتے ہیں جو علم حقیقی کا مالک ہوگا وہی بتا سکتا ہے۔ لہذا جب ہم اہل بیت اطہار کے دامن سے متمسک ہوئے اور ان کی طرف ہم نے وہ رجوع کیا تو پھر ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہاں پر اس آیت سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے جس کے راوی عثمان ابن عیسیٰ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اور حل بھی اگر کرتے ہیں تو یا علی کریں گے یا اولاد علی میں سے کوئی اس کا حل کرے گا۔ چنانچہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسی آیت کے ذیل میں اپنا سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے اور یہ بات تم مانتے ہو کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ عادل ہے، احکم الحاکمین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کے وعدے خلافی پہ ہم کبھی بھی پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، اس نے تو خود حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی مت کرو۔
وفائے عہد کرو، قرآن میں اس نے حکم دیا، لہٰذا وہ خود کس طریقے سے جب کہ بندوں کو اس نے حکم دیا ہے کہ وعدہ خلافی نہ کریں، وہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو کیا اس بات کے یقین ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور تمہاری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کے ذریعے سے تم نے کیا سمجھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت عام لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہا کہ تمہارا یہی سمجھنا غلط ہے، یہ آیت اصلاً عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ادعونی استجب لکم سے مراد ہم آل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یعنی ہم جو دعا کریں گے پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اس سے مراد ہم ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا یہ ہے کہ کسی انسان کی دعا رد نہ ہونے پائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی کامل طریقے سے فرما برداری کرے، کلی اعتبار سے فرما برداری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دو چیزوں کو مان لے اور دو چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، تو جتنی بھی چیزیں اس کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس پر پابندی کرنا اس کا فرض ہونا چاہیے، ضروری ہے اس کے لیے کامل طریقے سے فرما برداری کرے۔ دوسرے یہ کہ جب یہ دعا کرنا چاہتا ہو تو شروع میں اور آخر دعا میں اہل بیت اطہار پر محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ اور صرف بات یہاں پر آ کر کے نہیں رکتی ہے، بلکہ آگے کی منزل یہ ہے کہ جب دعا کر رہا ہو تو دعا کرنے میں پروردگار عالم کی پہلے حمد و ثنا بجا لائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، صدق دل سے توبہ کرے، اور صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی حاجات کو بارگاہ خداوندی میں رکھے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسان چاہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو جائے تو اہل بیت اطہار کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ اگر اہل بیت کا سہارا نہیں لے گا انسان تو اس کی دنیا بھی نہیں سنور سکتی ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو اگر سمجھائیں گے تو یہی اہل بیت سمجھائیں گے، قرآن کو اگر سمجھائیں گے تو یہی اہل بیت اطہار سمجھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم پھر اسی حدیث کے ذیل میں کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے کو حرام کاموں سے محفوظ رکھے، خصوصی طور پر اپنے رزق کا اہتمام اس انداز سے کرے کہ وہ رزق حلال ہو، رزق حرام اس کے پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے۔ دوسرے یہ کہ جب بھی چاہے کہ وہ دعا کرے تو دعا کرنے میں برادر مومن کا ضرور خیال کرے، اس لیے کہ اس سلسلے میں روایت معصوم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ اور اس روایت کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، صرف تبرکاً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس شب میں کہ جس شب میں صدیقہ طاہرہ نماز میں مصروف تھی اور امام حسن اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ صدیقہ طاہرہ ہیں جو نماز پہ نماز پڑھ رہی ہیں، قیام پہ قیام ہے، رکوع پہ رکوع ہے، سجود پہ سجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس بات کا تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ اہل بیت کی ہر فرد قیام پہ قیام کیا کرتی تھی، مریضی کے باوجود کبھی بھی نماز ترک نہیں کی، حتیٰ کہ پوری رات عبادت میں بسر کی۔ امام حسن علیہ السلام کو کوئی تعجب نہیں، لیکن جب دعا کے لیے صدیقہ طاہرہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنے لگیں اور ایک جملہ بھی دعا میں اپنے لیے استعمال نہیں کیا تو امام حسن علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب ان کو اس بات پر ہوا کہ یہ پیغام ہم تک پہنچانا تھا، ورنہ ان کو تعجب کیا ہوتا۔
اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ اپنی مادر گرامی کی خدمت میں پہنچ گئے. مادر گرامی آپ نے نماز پڑھی, آپ نے قیام کیا, آپ نے سجدے کیا, آپ نے رکوع کیا. ہم کو حیرانی نہیں ہوئی, لیکن مادر گرامی آپ نے اتنی عبادات کے بعد, ہم جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کیا کیا مانگتے ہیں؟ گاڑی چاہیے, اسکوٹر چاہیے, بنگلہ چاہیے, فلاں چاہیے, ڈکاں چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. صرف 2 رکعت نماز کے بعد اتنی ساری دعائیں کر لیتے ہیں کہ ہم کو پھر دعا یاد بھی نہیں رہ جاتی کہ ہم نے پروردگار عالم سے کیا کیا سوال کیا, کیا کیا مانگا. اور صدیقہ طاہرہ نے رات بھر قیام کیا, رات بھر سجدے کیے, پوری رات عبادت میں بسر کی, اور دعا کے لیے جب ہاتھ بلند کرتی ہیں تو اپنے لیے کچھ نہیں, پڑوسیوں کے لیے, دینی بھائیوں کے لیے, ہمسایوں کے لیے. امام حسن نے سوال کیا کہ مادر گرامی یہ بتائیے کہ اپنے لیے کچھ سوال کیوں نہیں کرتی؟ تو شہزادی فرماتی ہیں, اور یہ پیغام دیا ہے اپنی امتیوں کو جن کے ہم اسوے پر عمل کرنے والے ہیں, اور یہ دم بھرا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے شہدائی ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے عقیدت مند ہیں, ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں. انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا؟ صدیقہ نے فرمایا, بیٹا پہلے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر پڑوسیوں کی دعا مستجاب ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے صدقے میں, ان کے وسیلے میں فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے, جن کی دعا رد نہیں ہو سکتی, اور پوری حاجت ہمارے لیے پوری ہو جائے گی ان کے وسیلے سے. لہذا صدیقہ نے یہ پیغام دیا کہ پہلے برادر مومن کا خیال رکھا جائے, پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے, پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کی جائے, اس کے بعد میں اپنے لیے دعا کی جائے. تو عزیزان محترم, یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ جب ہم عبادات میں آئیں تو پہلے مرد مومن کے لیے, پہلے اپنے بھائیوں کے لیے, پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے, پہلے اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کریں, تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری بھی دعا مستجاب ہو سکے. اب 4 افراد ایسے ہیں, 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا پروردگار عالم کبھی بھی رد نہیں کرتا, اور آپ جانتے ہوں گے. پہلے وہ افراد ہیں کہ جو والدین کی شکل میں ہوں. والدین اپنی اگر اولاد کے لیے دعا کریں تو پروردگار عالم ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے قبول کرنے میں تاخیر ہو جائے, لیکن کبھی بھی وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. لہٰذا اب اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے اطاعت گزار بن جائیں, تاکہ والدین ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر نافرمان لڑکا ہو جائے گا, اگر نافرمان اولاد ہوگی, تو یقین جانیے جب والدین کا دل کوڑھا ہوا ہوگا اپنے بچوں کی طرف سے, تو ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کریں گے. لہٰذا پہلے مرحلے میں والدین کو راضی رکھنا ہر اولاد کا فریضہ ہے, تاکہ والدین جب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں بارگاہ ہدیت میں تو اپنے بچوں کے لیے دعا خیر سے یاد کریں, تاکہ ان کی دعا مستجاب ہو جائے بچوں کے حق میں, اور وہ اس دنیا میں بھی سعید ہو جائیں اور آخرت میں بھی بہترین ذخیرہ ان کے لیے فراہم ہو سکے. دوسرے کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر مظلوم کسی ظالم کے لیے بد دعا کر دے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو, اس کی بد دعا کو کبھی رد نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مظلوم جب آہ بھر کر کے ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ضرور قبول کرتا ہے. تیسرے کون افراد ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کرتا پروردگار عالم, بلکہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے؟ تیسرے وہ افراد ہیں کہ جو عمرہ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے والے ہوں, اور راستے میں اپنے اہل و عیال کے لیے یا کسی حاجت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیں اور اس حاجت کو مانگ لیں پروردگار عالم سے, تو پروردگار عالم کبھی بھی ان کی دعا کو رد نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ان پہلوؤں کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں. اکثر آپ سنا کرتے ہیں کہ بہترین عبادت دعا ہے, لیکن کب ہے بہترین عبادت؟ کہ جب ہم صحیح طریقے سے دعا کر رہے ہوں یا دعا پڑھ رہے ہوں, جو معصورہ دعائیں ہیں. شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے دعا کر رہے ہوں. اور خلوص کب ہوگا؟ خالص عبادت کب ہوگی؟ خالص عبادت اور خلوص اسی وقت انسان کے اندر آ سکتا ہے جب اس کے اندر رقت طاری ہو. اور رقت کب طاری ہوگی؟ جب وہ سمجھ رہا ہو کہ کیا دعا کر رہا ہے, جب وہ سمجھ رہا ہو کہ دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں,
جب وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم دعائے ندبہ میں مثلاً کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ پڑھے گا، سمجھ لے گا تو رقت طاری ہوگی. جب رقت طاری ہوگی تو خلوص پیدا ہوگا. جب خلوص پیدا ہوگا تو یہ دعا بارگاہ ہدیت سے ٹکرائے گی، اجابت پروردگار عالم سے ٹکرائے گی. اور جب وہاں سے ٹکرائے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر دعا رد نہیں ہو سکتی ہے بلکہ دعا قبول ہو سکتی ہے. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں اس کو سمجھ کر کے کریں، اور کس سے کر رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تضرع و زاری کے ساتھ ہم دعا کریں تاکہ ہماری دعا پروردگار عالم رد نہ کرے بلکہ قبول کر لے. اور قبول اسی وقت کرے گا جب اہل بیت اطہار کا ہم وسیلہ دیں گے. لہٰذا ہم کو قرآن سے بھی متمسک ہونا ہے، اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی متمسک ہونا ہے، دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے چلنا ہے، تبھی ہماری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے سعادت مند ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب دعوت النبویہ وعلى صولة الحیدریہ وعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ صلی اللہ محمد والرضا الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ صلی اللہ محمد والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ. اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان بہترین ایام میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مناسبات میں جیسا کہ آپ سبھی مستحضر ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور صرف نمودار ہی نہیں ہوا بلکہ آج محرم کی 2 تاریخ بھی ہو گئی. یعنی کتنی سریع اعتبار سے، کتنی تیزی سے یہ ایام ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا. اس قول کو آپ یاد کریں کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہلال محرم فلک پر نمودار ہوتا تھا تو ہمارے بابا کو ہنستے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ باتیں یوں ہی ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کی منزل میں بھی. ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے ان ایام میں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے لبوں پر
خوشی اور مسرت کا اظہار ہو جائے، بلکہ معصومین کی روشنی کے مطابق غم و اندوہ اور محزونین کے عالم میں ہمیں ان ایام میں رہنا چاہیے۔ ہمارے چہرے کے ذریعے سے یہ نمایاں ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے غمخوار ہیں۔ صرف رسم کی بنیاد پر نہیں کہ ایک مجلس، دو مجلس، تین مجلس میں شریک ہو گئے اور کالا لباس پہن لیا، اور اس کے بعد جب سڑک پر نکلے تو ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کا غم منا کر کے آ رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ معصومین نے ہمیں کس طرح سے عزا منانے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہنسنے کا دل سب کا چاہتا ہے، لیکن جو دوستداران اہل بیت ہوتے ہیں، جو حسین کے شیدائی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مزمحل ہوتے ہیں، وہ غم و اندوہ کے عالم میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ مصیبت کا چاند ہے۔ ایک دن میں جس کے گھر سے 72 جنازے نکل جائیں، اس کے دل سے پوچھئے ذرا کہ اس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ہمارے یہاں سے جب کوئی ایک جنازہ نکلتا ہے، میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں، تو پھر ہمارے دل پر کیا گزر جاتی ہے، نہ ہم کو کھانے کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہمیں ہنسی آتی ہے۔ صرف ایک جنازے کے نکل جانے پر کتنا غم ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے، ہم روتے رہتے ہیں، ہم کو لوگ سمجھاتے ہیں، ہم کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، ہم کو لوگ تسلیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قرار نہیں آتا۔ اور محرم کا چاند تو جب نمودار ہوا ہوگا تو کوئی اپنے وقت کے امام سے پوچھے کہ مولا آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ آپ فرزند زہرا ہیں، اس لیے کہ آپ فرزند حسین ہیں۔ مولا ہم ویسا غم نہیں منا سکتے کہ جیسا غم آپ منا رہے ہیں۔ آپ تو جب گریہ کرتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں، مولا ہمارے آنکھوں سے تو اشک بھی رواں نہیں ہو پاتے، ہم صحیح طریقے سے عزائے حسینی نہیں کر پا رہے۔ مولا اتنی توفیق دیجئے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، جس طرح سے ہمارا خدا چاہتا ہے، جس طرح سے ہمارے رسول چاہتے ہیں، اس طرح سے ہم عزا کریں، اور یہ خیال رکھیں خصوصی طور پہ 10 روز کہ ہم کس کی عزا میں آئے ہیں اور کس کی فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں، اور اس فرش عزا پر کون ایک مخدومہ بیٹھی ہوئی ہے جس کو اس بات کا انتظار ہے کہ ہمارے حسین کا چاہنے والا، ہمارے لال کا چاہنے والا گریہ کرے، اور ہم ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جذب کر لیں۔ ارباب اعضاء، یہ 2 محرم آ گئی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ابھی 10 محرم بھی آ جائے گی، اور ہمیں جس طریقے سے تعزیہ داری کرنا چاہیے، جس طریقے سے عزاداری منانا چاہیے، اس طریقے سے ہم نہیں عزاداری کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ کاموں میں مصروف ہو کر کے عزاداری ویسی نہیں منائی جا سکتی جیسے منانا چاہیے۔ ارباب اعضاء، 2 محرم آپ جانتے ہیں، مورخین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہی وہ 2 محرم ہے کہ سن 61 ہجری میں حسین ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مکے سے تشریف لا رہے تھے اور کربلا، سرزمین کربلا پر وارد ہوئے ہیں، تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 6 گھوڑے بدلے ہیں اس سرزمین پر، لیکن کسی گھوڑے نے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ مولا نے سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا کربلا ہے۔ امام علی مقام زمین کربلا پر تشریف لائے، آواز دی عباس یہیں پر ہمارے قیام نصب ہوں گے، یہیں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہیں ہمارے بچوں کے خون بہائے جائیں گے۔ ارباب اعضاء، سوچئے کہ امام علی مقام نے دین اور شریعت کو بچانے کی خاطر کتنی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ ہم اپنا وقت بھی قربان نہیں کر پاتے اس دین کے لیے۔ عظمت خدا کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر دی۔ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ عزائے حسین میں آ کر کے شریک ہو اور ماتم و عزا کے ذریعے سے سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے
اس کربلا کی سرزمین سے ایک مشت خاک اٹھائی، اس کو سونگھا، اور سونگھنے کے بعد آواز دی کہ ہاں یہی ہماری رہائش گاہ ہوگی، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ اور صدیقہ طاہرہ کی بیٹی جناب زینب نے جب اس مٹی کو سونگھا ہے تو آواز دیتی بھیا اس زمین سے دور چلیے، اس لیے کہ اس میں سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، بھیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پر رہیں۔ ارباب اعضاء، کتنی عظیم قربانی امام عالی مقام نے دی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دن صحیح طریقے سے فاقہ تو کر نہیں سکتے ہیں، عزاداری کیا منائیں گے؟ کہہ دیا کرتے ہیں بآسانی کہ حسین کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہاں کچھ مخلوق ایسی گزری ہے، اور اس میں مچھلی کا ذکر آتا ہے کہ ایک مچھلی ایسی ہے سمندر میں کہ جو 3 روز تک اپنے لبوں کو بند کر لیتی ہے، پانی نہیں پیتی، مخلوق خدا ہے وہ بھی۔ حسین کی اعضاء میں اتنی وہ غمگین ہو جایا کرتی ہے کہ پانی کی مخلوق ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے دہن کو کھولتی نہیں ہے، یعنی وہ بھی غم مناتی ہے، اور وہ آواز دے رہی ہے کہ تم کیا غم مناؤ گے؟ تم اپنے کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، تم اپنے کو چاہنے والا کہتے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تم حسین کے شیدائی ہو۔ تم تو خوب سیر ہو کر کھاتے ہو، تم تو طرح طرح کی چیزیں اس مہینے میں کھا لیتے ہو، ان ایام میں کھا لیتے ہو، جو سال بھر چیزیں ہم نہیں کھا پاتے ہیں اس کی بھی حاجت ہو جاتی ہے اس مہینے میں، خوب سیر ہو کر کے کھاتے ہیں۔ تو جب خوب سیر ہو کر کے کھائیں گے تو کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزا منائیں گے ہم؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس کی عزا منانے والے ہیں۔ اتنا اہتمام کرتے ہیں، کالے پردے لگا دینے سے عزا تھوڑی ہو جاتی ہے، کالے لباس پہننے سے کوئی عزادار تھوڑی ہو جاتا ہے، جب تک اس کا دل مغموم نہ ہو، جب تک اس کا دل مغموم نہ ہو اس وقت تک یہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ عزاداری اگر ہمیں کرنا ہے تو صدیقہ طاہرہ کی روح سے ہمیں عزاداری کرنی پڑے گی۔ عزاداری اگر کرنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی روح سے ہمیں عزاداری کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے پھول جیسے بچوں کو اس دین کے لیے قربان کر دیا۔ ارباب اعضاء جانتے ہیں آپ 2 محرم آ گئی ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہ ایام گزر جائیں گے۔ ہمیں ابھی سے رونا چاہیے، اور صرف روئیں نہیں بلکہ جو بھی چیزیں ہمیں مل جائیں شریعت کے عنوان سے علماء بیان کریں اس پر ہم عمل کریں تاکہ صحیح عزادار ہو سکیں۔ آج سے یہ عہد کر لیں کہ محرم جو آیا ہے اس میں ابھی تک ہم جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اب آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم صحیح دین پر، اسلام دین پر ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ ہم حسین کے شیدائی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے عزیزان محترم کہ جب اس 2 تاریخ میں امام عالی مقام تشریف لائے ہیں مقتل کربلا میں، زمین کربلا پر، تو ایک مرتبہ بلایا ہے بنی اسد کے کچھ خاص لوگوں کو بلانے کے بعد کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ امام وقت ہیں، جو کہے سمن وطاعتن، لیکن مولا جو بھی اس زمین پر آیا ہے وہ بہت پریشان ہوا ہے، ہم یہ نہیں چاہیں گے آپ اس زمین کو۔ کہا نہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسی زمین پر ہماری قبریں بنیں گی۔ 1000 درہم دے کر کے اس زمین کو خریدا، اور 3 شرطوں کے ذریعے سے اس زمین کو ہبہ کر دیا انہی لوگوں کو، اور اس کے بعد 3 وصیتیں کی ہیں۔ اور ان وصیت کو اگر ہم آج صحیح طریقے سے اپنا لیں تو یقین جانیے جتنا میرا حسین، میرا آقا مجھ کو چاہتا ہے اتنا ہم نہیں چاہتے اپنے آقا کو۔ امام عالی مقام نے 3 وصیتیں کی، کہا دیکھو ہماری یہاں پر شہادت ہو جائے گی، جب ہم لوگ شہید کر دیے جائیں تو جو ہمارے دشمن کے شہداء ہوں گے وہ دشمن اپنے شہداء کو دفن کر دیں گے، لیکن ہماری لاش یوں ہی اریاں پڑی رہے گی، لہٰذا ہم تم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنی کھیتی باڑی کے بہانے آ جانا اور ہماری لاش اریاں کو دفن کر دینا۔ مردوں سے گفتگو ہو چکی، مردوں سے گفتگو ہونے کے بعد پھر ان کی عورتوں کو بلایا، ایک صف میں کھڑا کیا، کہا عورتیں دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہم کو دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا
اور ایک مشت خاک ہماری لاش شوریاں پہ ڈال دینا۔ عورتوں کو بھیج دیا، واپس کر دیا، ان کے بچوں کو بلایا، بچے آئے، فرزندوں جانتے ہو تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ میں زہرا کا دل بند ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں۔ بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن کرنے کے لیے نہ آ سکیں تو اے بچوں تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، اور کھیلتے کھیلتے ہماری لاش اتھر پر ایک مشت خاک ڈال دینا تاکہ ہماری لاش اریاں نہ رہے۔ ارباب اعضاء، اور اس کے بعد پھر کیا وصیت کی؟ یہ ایک وصیت۔ دوسری وصیت کہ جب ہمارا زائر آئے یہاں پر، پہچانیے اپنی عظمت پہچانیے۔ بہت سارے افراد کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام عالی مقام کے روضے پر پہنچ جائیں، حاضری دیں، لیکن اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے جائیں تو ان کا دل وہاں پر جا کر منقلب ہو سکتا ہے، بلکہ یہیں منقلب ہو سکتا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ جب ہمارے زائر آئیں، جب ہمارے چاہنے والے آئیں تو تم ہماری قبر کا نشان بتانا۔ آج تو قبر جو ہے واضح ہے، آج تو حرم بن چکا ہے، آج قبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، ہم خود ہی وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو پہچان لیں گے کہ ہمارے مولا کی قبر کہاں ہے اور روضہ کہاں ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے 3 دن مہمان رکھنا ہمارے زائر کو۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے ایک زائر کا کہ امام عالی مقام وصیت کر رہے ہیں کہ 3 دن تک ہمارے زائر کو مہمان رکھنا۔ اب اس سے آپ سمجھیں کہ مولا نے کئی مقام پہ آپ کو یاد کیا ہے۔ پہلی تو ابھی یہ شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ 2 محرم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زائر کا خیال رکھنا، ہماری قبر کا نشان بتا دینا، ہمارے زائر کو مہمان 3 دن بنا کر کے رکھنا۔ لیکن روز عاشورہ آپ کو بہت یاد کیا ہے میرے مولا نے، اور خاص طور سے لفظیں بھی آپ کی یہی ہیں کہ اے میرے شیوخ، اگر کاش کہ تم مقتل کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا۔ سوچیے آپ، میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے طلب کر رہا تھا، لیکن پانی کے عوض میں کیا ملا؟ تیرے سے شعبہ۔ اگر تم ہوتے تو تڑپ جاتے کہ ایک وہ بچہ کہ جو پیاسا ہے، ایک وہ بچہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے لیے فرزند زہرا پانی طلب کر رہا ہے۔ کس سے پانی طلب کر رہا ہے؟ حیوانوں سے نہیں، انسانوں سے پانی طلب کر رہا ہے۔ انسانوں سے نہیں، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے پانی طلب کر رہا ہے، لیکن پانی کے عوض میں میرے بچے کو تیرے سے شعبہ دیا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے آپ کو اس وقت بہت یاد کیا کہ اے شیو، کاش کہ تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہماری کیا حالت تھی، میں کیسے عالم میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا کہ آج دنیا کا کوئی بھی شخص اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلانے کے لیے مچل جایا کرتا ہے اور پانی اس کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا ہے۔ یہ کیسے جانور تھے کربلا کے مقتل میں کہ امام عالی مقام اپنے 6 ماہے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ تیرے سے شعبہ کے ذریعے سے بچے کے دل کو منقلب کر دیا تھا، بچے کی گردن کو منقلب کر دیا تھا۔ ارباب اعضاء، ہم اس طرح سے عزاداری منائیں کہ فاطمۃ الزہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے باوجود اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیں کہ پروردگارا، اگر یہ ہوتے مقتل کربلا میں تو ہمارا بچہ بچ جاتا۔ اور اگر آپ فریاد سنیں گے شہزادی کی تو روز عاشورہ فریاد کر رہی ہیں زہرا کہ پروردگارا، کیا میں نے اپنے بچے کو اسی دن کے لیے پالا تھا، چکی پیس پیس کر کے، کہ میرے بچے کو تیروں کے ذریعے سے چھلنی کر دیا جائے۔ اور بہت زیادہ بڑی عظیم عظیم مصیبتیں اس محرم میں وارد ہوئی ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے سن لیں، صحیح طریقے سے اس کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں صرف کتابوں میں، تو دل تڑپ جائے، قلب منقلب ہو جائے کہ فاطمۃ الزہرا نے انسانیت کو بچانے کی خاطر کتنی عظیم عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، کتنی عظیم عظیم مصائب کو برداشت کیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کا فرض اولین یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے شیدائی ہیں، لہٰذا اس طرح سے عزا منائیں کہ جناب بی بی زہرا ہم کو دعائیں دیتی ہوئی نظر آئیں، علی مرتضیٰ یہ آواز دیتے ہوئے نظر آئیں کہ واقعاً یہ ہمارے بچے کے چاہنے والے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں، بلکہ ان عزاداری کے ذریعے سے
ہم اپنی آخرت کو صحیح طریقے سے بہترین انداز میں زیادہ سے زیادہ سنوار سکتے ہیں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ جو مریض ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے مشتاق ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دے۔ پروردگارہ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگارہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بار بار با معرفت زیارت حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، اور مرنے کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔